واسطے لہجے کی کرچیاں جوڑو، طلب کے واسطے لہجے کی کرچیاں جوڑو، اور ایک ٹوٹے یقین کو گما میں لا کے ہنسو۔ اور اب تو اس میں ہمارا ہے تجربہ اتنا، اور اب تو اس میں ہمارا ہے تجربہ اتنا، کسی کو پیار میں دیکھو تو بوکھلا کے ہنسو۔ خدا کے نائبو انسان سب سے افضل ہے، خدا کے نائبو انسان سب سے افضل ہے، ہنسو زمین پر تم جانور لڑا کے ہنسو۔ جنوں پہ ہنستے تھے یہ لوگ بھی تمہاری طرح، جنوں پہ ہنستے تھے یہ لوگ بھی تمہاری طرح، جو ٹوک ٹوک کے کہتے ہیں بچ بچا کے ہنسو۔ میرے سکوت زدہ دل میں آؤ آ کے ہنسو، خزاں کے قریہ وحشت میں گل کھلا کے ہنسو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی شب کے اس پہر 24 ستمبر سن 2023 حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے۔ امید ہے بھلے چنگے ہوں گے، وعلیکم السلام۔ کیا کہنے سجلے آفیسر جناب علی شاکر صاحب، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ سامعین اکرام، امید ہے آپ جملہ احباب بھلے چنگے ہیں۔ آج 24 ستمبر ہمارے عید کے نوجوان شاعر زبیر حمزہ صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عید کے نوجوان شاعر جناب زبیر حمزہ صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ جناب زبیر حمزہ صاحب کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کی یہ تصویر عکس آج اس نوجوان کا یوم ولادت ہے۔ ان کا اسم گرامی ہے زبیر حمزہ۔ آپ مقیم ہیں گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں، ماشاءاللہ جیتے رہیے زبیر حمزہ صاحب۔ زبیر حمزہ صاحب کے ہی کلام سے اس وقت کے پروگرام کا آغاز کیا گیا، اور ہمارے سجیلے آفیسر علی شاکر صاحب شب کے اس پہر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ زبیر حمزہ صاحب آپ کے لیے اور آپ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیں۔ 24 ستمبر سن 2001 ماشاءاللہ زبیر حمزہ صاحب گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر آج 24 ستمبر سن 2001 میں دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا میرے سکوت زدہ دل میں آؤ آ کے ہنسو۔
میرے سکوت زدہ دل میں آؤ، آ کے ہنسو، خزاں کے قریہ وحشت میں گل کھلا کے ہنسو۔ تمہارے ساتھ بہت خواب دیکھ رکھے ہیں، تمہارے ساتھ بہت خواب دیکھ رکھے ہیں، حماقتوں پہ ہنسو دوست، کھل کھلا کے ہنسو۔ جناب زبیر حمزہ صاحب نوجوان شاعر فرماتے ہیں ایک شعر میں کہ آسان نہ تھا یہ ہم پر مگر زندگی نے پھر، آسان نہ تھا یہ ہم پر مگر زندگی نے پھر، اتنے ستم کیے کہ تجھے بھولنا پڑا۔ ماشاءاللہ زبیر حمزہ صاحب جیتے رہیے، اور اس وقت شب کے اس پہر جبکہ آپ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیے۔ نوجوان شاعر گجرانوالہ پنجاب پاکستان زبیر حمزہ فرماتے ہیں ستم شعار زمانے نے حوصلے نہ دیے، ستم شعار زمانے نے حوصلے نہ دیے، رہے سیاہ پر پھینکا مگر دیے نہ دیے۔ بہت سے واقعے ایسے گزر گئے ہیں کہ جو، بہت سے واقعے ایسے گزر گئے ہیں کہ جو تیرے جمال کی عادت نے دیکھنے نہ دیے۔ ہمارے بعد مزار وفا کو دیکھو تو، ہمارے بعد مزار وفا کو دیکھو تو، کہیں نہ پھول نہ خوشبو نہ تاقچے نہ دیے۔ کیا کہنے کلام شاعر بزبان شاعر۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر۔ جناب زبیر حمزہ صاحب آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے زبیر حمزہ صاحب آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر، بیسٹ وشز آن برتھ ڈے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ صدا رہے خوشحال ہو تیری عمر بڑی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو زبیر حمزہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو زبیر حمزہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ زبیر حمزہ صاحب نوجوان شاعر گجرانوالہ پنجاب پاکستان، آپ کے لیے تحفہ ہے ہمارے پاس غلام علی کی آواز۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی سے ہمارے شاعر دوست جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے بھی شب کے اس پہر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ جیتے رہیے سر علی شاکر صاحب اور جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب۔ زبیر حمزہ نوجوان شاعر گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مقیم، ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب آپ کے لیے، علی شاکر صاحب آپ کے لیے، اور آپ جملہ احباب کی سماعتوں کی ناظر۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، استاد غلام علی کی آواز میں آپ نے کلام سماعت فرمایا، اور بیک گراؤنڈ میں آپ یہ سماعت فرماتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، استاد غلام علی کی آواز میں آپ نے کلام سماعت فرمایا۔ آئیے زبیر حمزہ نوجوان شاعر گجرانوالہ پنجاب پاکستان کے کلام سے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ زبیر حمزہ صاحب آج آپ کا یوم ولادت ہے ماشاءاللہ 24 ستمبر، جیتے رہیے۔ صبح کے 4:09
کراچی پاکستان سے شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ ایک کتاب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس کتاب سے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اس سے قبل آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ اس کتاب کی مصنفہ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ، کتاب کا نام بدلتے رنگ۔ اس میں محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے یادیں جمع کر کے بدلتے رنگ کے عنوان سے اپنی یادیں ضبط تحریر میں لاتے ہوئے بدلتے رنگ کی صورت میں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کا تعارف یہ ہے کہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس میں بسر ہوا۔ وہ ذاتی طور پر ان اوصاف کی حامل ہیں جو ایک اچھی معلمہ کی شناخت کے لیے ایک زمانے میں ضروری ہوا کرتے تھے۔ ان کا تعلق یعنی محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے، جہاں اخلاق و تہذیب کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت تھی۔ انہوں نے اپنی یادیں قلم بند کی ہیں، تو ان کا یہ جذبہ ان کے خاندان کے متعدد افراد جو باوجوہ نقل مکانی کر کے مغرب کی بستیوں میں آباد ہو گئے ہیں، انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی یہ کتاب ایک مسلسل بیانیے کی طرح صفحہ قرطاس تک نہیں آئی، بلکہ کہیں فلیش بیک کا انداز پایا گیا اور کہیں شعور کی رو کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس تحریر میں حقائق کی رنگا رنگی کے ساتھ سامعین اکرام فکشن یعنی افسانے کا سا انداز بھی نمایاں ہو گیا ہے۔ غرض بدلتے رنگ اپنے دامن میں رنگوں کی دھنک تو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ماورائے رنگ بھی بہت کچھ ہے، بشرطے کہ کتاب توجہ اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جائے۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سحر انصاری صاحب نے انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی اس کتاب بدلتے رنگ کے سلسلے میں فرمایا، اور محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کے فرزند اس وقت صوبہ سندھ کی سب سے بڑی پوسٹ پر موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے ان کی کتاب سے جب یہ اقتباس آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کہ مقبول میاں ہمارے پاس ہوں۔ ان دنوں ہمیں نیند جلدی آ جاتی تھی، ہم انہیں سلانے کے لیے کیا لیٹتے کہ خود بھی سو جاتے، اور اگر جعفری صاحب گھر پر نہ ہوتے تو اکثر آپا اپنے کسی بچے سے مقبول کو سوتے میں اٹھوا لیتی، اور جیسے ہی ٹٹولنے پر ہمیں احساس ہوتا کہ مقبول باقر میاں ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم ہڑبڑا کر اٹھ جاتے اور تیر کی طرح آپا کے پاس پہنچ کر اور بغیر کچھ کہے سنے مقبول باقر کو کندھے سے لگا دیتے اور سب ہنسنے لگتے۔ مقبول پر ہی موقوف نہیں، ہم نے اپنے تمام بچوں کو اپنے گرد جمع رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ ایک مرتبہ شاکرہ باجی جو ہماری والدہ کی ماموزاد بہن اور جعفری صاحب کی چچا زاد بہن بھی ہیں، محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے ایک تحریر میں فرمایا کہ اس مرتبہ کینیڈا سے واپسی پر 2-2.5 سالہ ایک بچے کو ہوائی سفر کے دوران اپنی ماں کے سیل فون کو بار بار کھول کر اس کی روشنی سے محظوظ ہوتے اور کھلکھلاتے دیکھ کر ہمیں اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، جب ہم لوگ
جھاڑیوں میں جگنو کی ٹمٹماہٹ دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے، اور اگر وہ ہاتھ لگ جاتا تو اسے احتیاط سے مٹھی میں بند کر کے انگلیوں کے درمیان جھلکتی ہوئی چمک کو دیکھ کر کھل اٹھتے۔ اور کبھی ہم میں سے کوئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جگنو اور بچہ کا ایک شعر یوں گنگنانے لگتا کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے آگے تحریر فرمایا مزید کہ مختصر یہ کہ مشاہدے کی روح سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ انسان زندگی کے مختلف ادوار میں ماضی اور حال کے طور طریقوں میں ایک واضح فرق آیا ہے۔ مثال کے طور پر کل کا بچہ ہمیں جگنو جیسے چھوٹے سے کیڑے کی ٹمٹماتی روشنی سے خوش ہوتا نظر آتا ہے، جبکہ آج کے بچے کی آنکھیں برقی چمک دمک سے ایسی خیرہ ہوئی ہیں کہ قدرتی عناصر کے بجائے وہ سیل فون اور کمپیوٹر سے چمٹا دکھائی دیتا ہے۔ آج کے بیشتر نوجوان زندگی کے جمالیاتی پہلوؤں کو نظر انداز اور اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر علم کا حصول بھی دولت کی خاطر کرتا نظر آتا ہے۔ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے تحریر فرمایا کہ آج کا نوجوان کنبے اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر یہ میری زندگی ہے کا نظریہ ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے سرگرداں دکھائی دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر معمر حضرات کوئی قابل رشک زندگی گزارتے نظر نہیں آتے۔ آگے تحریر فرمایا کہ نوعمری تو انہوں نے بچوں کی پرورش اور بزرگوں کی سیوا میں گزاری، اور جب ان کی باری آئی تو اولاد کے پاس انہیں دینے کے لیے وقت ہی نہ رہا اور وہ دروازے کو تکتے ہی نظر آئے۔ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے تحریر فرمایا کہ ہماری بہن عابدہ کرامت نے کیا خوب کہا ہے کہ اب خون کے رشتوں کو بھی فرصت نہیں رہی، اب خون کے رشتوں کو بھی فرصت نہیں رہی، آتے ہیں ملنے ماں سے دلارے کھڑے کھڑے، ہائے 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 ہائے، اب خون کے رشتوں کو بھی فرصت نہیں رہی، آتے ہیں ملنے ماں سے دلارے کھڑے کھڑے۔ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے تحریر فرمایا کہ مختصر یہ کہ معاشرے میں زبردست تبدیلی واقع ہوئی ہے، جس کے اثرات نمایاں طور پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج ہماری قوم جتنی کنفیوژن کا شکار ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ فی زمانہ نفسا نفسی کا عالم ہے، سکون جیسی کیفیت نایاب ہو کر رہ گئی ہے۔ دولت کی ہوس نے انسانیت کو پارا پارا کر ڈالا ہے، سادگی کی جگہ تصنع نمود و نمائش نے لے لی ہے۔ ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں پا رہا کہ ہم کس سمت رواں دواں ہیں۔ ہم جب تک بحیثیت ایک قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، افراتفری کا شکار رہیں گے۔ سعید صدیقی صاحب نوجوان شاعر مقیم اٹلی، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان۔ کامران سعید خان صاحب ان دنوں اٹلی میں ہیں اور وہاں روزگار کے ساتھ ساتھ ادب کی خوشبو بھی پھیلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کامران سعید خان صاحب تیرہ منانا۔ ناصر قادری صاحب سر جیتے رہیے، بہت شکریہ سر۔ جناب جمیل قمر صاحب ہمارے عہد کے شاعر مقیم ہیں ٹورنٹو میں، سر بہت شکریہ جمیل قمر سر۔ محترمہ نسیم نازش صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ، میڈم جزاک اللہ
شجاعت علی راہی صاحب، سر عہد حاضر کے شاعر اور بہت اچھے میزبان شجاعت علی راہی صاحب سر، نیر عباس صاحب بہت شکریہ، مدینہ پولٹری بہت شکریہ، علی زیدی صاحب بہت شکریہ، ممتاز عابدی جیتے رہیے برادر امن، عثمان علی صاحب بہت شکریہ، سید عابدی امتیاز جیتے رہیے، مرزا رضوان بے کیا بات ہے، پاکستان اللہ کے عنوان سے بہت اچھا دلکش پروگرام، ادبی پروگرام کرتے ہیں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے، ریحان آفاق صاحب جیتے رہیے سر، نیر عباس صاحب، علی زیدی صاحب آپ بھی سلامت رہیے، جملہ احباب جیتے رہیں۔ 4:28 ہو گئے سامعین اکرام۔ وعلیکم السلام، رخسار ناظم آبادی صاحب اس وقت بھی موجود ہیں بحرین سے، پاکستانی شاعر، سر تبرک سے نوازیے، جزاک اللہ۔ اور کوئی فرمائش شہزاد ہاشم سمانہ بھائی یا آپ محترمہ صدف صاحبہ، رخسار ناظم آبادی صاحب، ناصر قادری بھائی، علی شاکر صاحب، جو احباب اس وقت موجود ہیں، آپ فرمائش کر سکتے ہیں کسی غزل کی خصوصی طور پر۔ خوش آمدید کہتے ہیں رخسار ناظم آبادی سر، بہت شکریہ سر، بحرین میں کیا وقت ہوا ہے اس وقت ماشاءاللہ، اور تبرک سے بھی نوازیے گا شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، رخسار ناظم آبادی صاحب، منتظر ہیں ہم آپ کی فرمائش کے اور تبرک کے۔ آپ نے اقتباسات سماعت فرمائے، اس پہ بھی رائے قائم فرمائیے گا محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کے فرزند اس وقت ماشاءاللہ عبوری وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، معتبر شخصیت ماشاءاللہ۔ ان کی والدہ کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس سے اقتباسات پیش کیے گئے۔ ایک اقتباس اور ہے، فرمایا تحریر فرمایا محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے کہ مقبول باقر صاحب کے بارے میں تحریر فرمایا کہ مقبول میاں جب پیدا ہوئے تو انتہائی کمزور تھے، رنگ بھی سانولا تھا۔ جب بھی ہم کسی گول مٹول بچے کو دیکھتے، عام لڑکیوں کی طرح ہماری یہی خواہش ہوتی کہ ہمارا بیٹا بھی جلد اس جیسا ہو جائے۔ ایک دن کہ پھوپھی اماں مسکرا کر بولیں، تیرا تو لال ہے، بڑے ہو کر نہ جانے کتنا شاندار نکلے گا، اور ہم جھینپ کر رہ گئے تھے۔ جتنے عرصے ہم اپنے والدین کے یہاں رہے، پھوپھی اماں اور ہماری بہن مقبول کی دیکھ بھال میں مدد کرتی رہیں۔ پھپھو تو وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی نصیحتیں بھی کرتی رہتی۔ مقبول باقر جب سے ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے اور ان کے نام کے ساتھ جسٹس لگایا جانے لگا، ہمیں اپنی بہن کی وہ لوری اکثر یاد آئی جو وہ بھانجے کو بہلانے کے لیے سنایا کرتی تھیں۔ اس لوری کے بول کچھ اس طرح تھے کہ میرا منا راج کرے گا، MA BA پاس کرے گا، LLB کی آس کرے گا، جج بن کر اجلاس کرے گا۔ اب جب کہ دونوں خواتین اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ مقبول میاں کو جب وہ سندھ ہائی کورٹ کی شاندار عمارت میں بیٹھ کر فیصلے کرتے سنتی ہوں گی تو یقیناً ان کی روح کو سکون ملتا ہوگا۔ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے مزید تحریر فرمایا کہ مقبول باقر کا نام تو دادا صاحب نے پیدائش کے دن ہی مقبول باقر تجویز کر دیا تھا، عقیقہ بھی لارنس روڈ پر ہفتے 10 دن کے اندر ہی ہو گیا تھا۔ دادا کے نام نے اپنا اثر دکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے اب تک مقبول نام ہی کے مقبول نہیں رہے، بلکہ عمر کے ہر حصے میں انہیں عزیز رشتہ دار اور احباب کے حلقے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وجہ تحریر فرمایا محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے اپنے فرزند مقبول آئیے ایک کلام پیش کرتے ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کسی نے کہا، کسی نے کیا کہا، انشا جی نے کہا کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو،
تو جواب کیا آیا سماعت فرمائیے۔ یہ کس نے کہا تم کوچ کرو، یہ کس نے کہا تم کوچ کرو، باتیں نہ بناؤ انشاء جی انشاء جی انشاء جی، یہ شہر تمہارا اپنا ہے، اسے چھوڑ نہ جاؤ انشاء جی انشاء جی انشاء جی، تو کیا وہ حشر تلک رکھے گی کھلا دروازے کو، ایک روز تو کیا وہ حشر تلک رکھے گی کھلا دروازے کو، کب لوٹ کے گھر کو آؤ گے، کب لوٹ کے گھر کو آؤ گے، سجنی کو بتاؤ انشاء جی انشاء جی انشاء جی، شہر تمہارا اپنا ہے، اسے چھوڑ نہ جاؤ انشاء جی انشاء جی انشاء جی، یہ کس نے کہا لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ خوش آمدید سامعین اکرام، شاعری سچ بولتی ہے، آخری لمحات۔ رخسار ناظم آبادی صاحب بحرین میں مقیم ہمارے پاکستانی شاعر، کیا بات ہے، غزل بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ غزل سے پہلے ایک مطلع ایک شعر حاضر ہے، رخسار ناظم آبادی صاحب نے ایک مطلع اور ایک شعر سے نوازا، بہت شکریہ سر۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کا خوف اندر بولتا ہے، کسی کا خوف اندر بولتا ہے، تیرے لہجے میں کیوں ڈر بولتا ہے، کیا کہنے کسی کا خوف اندر بولتا ہے، کسی کا خوف اندر بولتا ہے، تیرے لہجے میں کیوں ڈر بولتا ہے، سگے کچھ اجنبی رہتے ہیں جس میں، سگے
کچھ اجنبی رہتے ہیں جس میں تو پاگل ہے اسے گھر بولتا ہے. کیا کہنے سر. کسی کا خوف اندر بولتا ہے تیرے لہجے میں کیوں ڈر بولتا ہے. سگے کچھ اجنبی رہتے ہیں جس میں تو پاگل ہے اسے گھر بولتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب رخسار ناظم آبادی صاحب بحرین میں مقیم پاکستانی شاعر. سر جزاک اللہ, کیا بات ہے. غزل کہاں ہے سر اس کی؟ ایک مطلع اور ایک شعر سے نوازا آپ نے, بہت شکریہ سر تبرک سے نوازنے کا. تو یہ غزل کب آ رہی ہے سر؟ ابھی یا آئندہ؟ بہت شکریہ, کیا بات ہے سر. 4:42. سامعین اکرام, وقت جا رہا ہے. قابل وقت میں گنجائش بہت کم ہے. آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ کل نہیں بلکہ آج ہی 10 بجے شب کا سلسلہ ہے پروگرام کا, لیکن اس میں کچھ سلسلہ مختلف ہو جائے گا. تاریخ کی جی رخصت اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو. منیر نیازی صاحب کا کلام, مہناز بیگم کی آواز.
4:49 اور وقت قریب ہے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں. اس سے قبل جناب رخسار ناظم آبادی صاحب کی محبت. کلام کس کا ہے سر؟ یہ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب نے ایک کلام سے نوازا کہ پہلا عشق جوانی میں، پہلا عشق جوانی میں چوک ہوئی نادانی میں، پہلا عشق جوانی میں چوک ہوئی نادانی میں، ذکر وفا کا کوئی نہیں، ذکر وفا کا کوئی نہیں اب کی نئی کہانی میں. شرمندہ تھے ڈوب گئے، شرمندہ تھے ڈوب گئے جو چلو بھر پانی میں. بہت قریبی رشتہ ہے، ارے بہت قریبی رشتہ ہے فانی اور لا فانی میں. آسانی کی بات سمجھ، آسانی کی بات سمجھ، مشکل ہے آسانی میں. اچھے خاصے گھر میں تھے، اچھے خاصے گھر میں تھے، نکلے نافرمانی میں. اس میں کوئی عیب نہ تھا، اس میں کوئی عیب نہ تھا، کام آیا قربانی میں. دل کا رشتہ ٹوٹ گیا، دل کا رشتہ ٹوٹ گیا آخر کھینچا تانی میں. پاک سفینہ ہے محصور، پاک سفینہ ہے محصور، موجوں میں طغیانی میں. اب بھی بالکل ویسا ہوں، اب بھی بالکل ویسا ہوں، ایک تصویر پرانی میں. کل عزت سے رہتے تھے، کل عزت سے رہتے تھے ہم دور عثمانی میں. پہلا عشق جوانی میں چوک ہوئی نادانی میں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب رخسار ناظم آبادی صاحب نے یہ غزل بھیجی، شاعر نامعلوم. بہت شکریہ رخسار ناظم آبادی صاحب. شاعر کا نام بھی لکھ بھیجتے تو بہت اچھا ہوتا، اور اگر آپ کا ہے تو اپنا ہی نام لکھ بھیجتے، کیونکہ مقطع میں کوئی نام نہیں آیا. مقطع ہے ہی نہیں، اس میں کیا کیجئے. سامعین اکرام، 4:53 24 ستمبر سن 2023، جبکہ 25 ستمبر ہمارے عہد کے ایک اور معمر شاعر کا یوم ولادت آ رہا ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے فرمایا کہ تم نے محبتوں کے خزانے دیے تھے ماں، تم نے محبتوں کے خزانے دیے تھے ماں، پرکیف زندگی کے زمانے دیے تھے ماں، خود پایتی میں رہ کے سرہانے دیے تھے ماں، خود پایتی میں رہ کے سرانے دیے تھے ماں، جب کچھ نہ تھا تو خواب سہانے دیے تھے ماں. شاعری سچ بولتی ہے. عہد حاضر کے معروف معمر سینئر شاعر ڈاکٹر جاوید منظر صاحب 25 ستمبر 1948 دنیا میں تشریف لائے. سلامت رہیے سر، ڈھیروں دلی دعائیں، محبت کا تقاضا ہو گئے ہیں. ڈاکٹر جاوید منظر صاحب نے فرمایا محبت کا تقاضا ہو گئے ہیں، تمہاری یاد میں کیا ہو گئے ہیں. محبت کا تقاضا ہو گئے ہیں، تمہاری یاد میں کیا ہو گئے ہیں. جنہیں حرف غلط سمجھا وہی اب، جنہیں حرف غلط سمجھا وہی اب، یقین مانو صحیفہ ہو گئے ہیں. جو لہریں تھیں ہماری دسترس میں، جو لہریں تھیں ہماری دسترس میں،
انہیں لہروں پر تنکا ہو گئے ہیں۔ کبھی جو دشمن تسکین جاں تھے، کبھی جو دشمن تسکین جاں تھے، وہی اب میری دنیا ہو گئے ہیں۔ چلو پھر نیند کی بستی بسائیں، چلو پھر نیند کی بستی بسائیں، ہمارے خواب تنہا ہو گئے ہیں، محبت کا تقاضا ہو گئے ہیں، تمہاری یاد میں کیا ہو گئے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر جاوید منظر صاحب 25 ستمبر 1948 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، اور 26 ستمبر کو عہد حاضر کی شاعرہ اور افسانہ نگار محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ بھی دنیا میں تشریف لائیں۔ ان کے کلام ہم نے کافی تلاش کیے جو ہمیں نہیں مل سکے۔ سر دست محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ کی یہ 4 لائنیں کہ وقت تو یوں ہی گزر جاتا ہے، وقت تو یوں ہی گزر جاتا ہے، پر وہ لمحہ جو ٹھہر جاتا ہے، وقت تو یوں ہی گزر جاتا ہے، پر وہ لمحہ جو ٹھہر جاتا ہے، اس کے آنے سے ٹھہرتا لمحہ، اس کے آنے سے ٹھہرتا لمحہ مضطرب ہو کے نکھر جاتا ہے۔ وقت تو یوں ہی گزر جاتا ہے، پر وہ لمحہ جو ٹھہر جاتا ہے، اس کے آنے سے ٹھہرتا لمحہ مضطرب ہو کے نکھر جاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کی شاعرہ اور افسانہ نگار محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی۔ منظر جاوید منظر صاحب سر، ڈاکٹر صاحب جیتے رہیے سر، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ 26 ستمبر محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ دنیا میں تشریف لائیں، سلامت رہیے۔ 25 ستمبر ڈاکٹر جاوید منظر صاحب، اور آج 24 ستمبر کو نوجوان شاعر زبیر حمزہ صاحب گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مقیم، 24 ستمبر آج ہی کی تاریخ 2001۔ ماشاءاللہ جیتے رہیں، جملہ احباب آپ بھی سلامت رہیے۔ اور رخسار نازم آبادی صاحب کا کلام جس میں آج تک انہوں نے مقطع نہیں کہا، آپ نے مطلع فرمایا کہ یہ آپ کا کلام ہے کہ پہلا عشق جوانی میں، چوک ہوئی نادانی میں، ذکر وفا کا کوئی نہیں اب کی نئی کہانی میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب رخسار نازم آبادی صاحب، بہت شکریہ سر۔ زندگی بخیر شب 10 بجے حاضری ہوتی ہے، لیکن پروگرام کا مزاج کچھ آپ تبدیل پائیے گا شب 10 بجے، آج شب 10 بجے انشاءاللہ۔ آج شب 10 بجے تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے۔ زندگی بخیر حاضری ہوتی ہے شب 10 بجے۔ رانا شوکت راجپوت صاحب، اسامہ مرزا صاحب، رخسار ناظم آبادی صاحب، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، محترمہ صدف صاحبہ، جناب ناصر قادری صاحبان، اس وقت کے پروگرام میں آپ نے ہونے کا احساس دلایا۔ اس کے بعد بھی آپ سماعت فرمائیں گے ہماری ٹائم لائن پر، اور موسیٰ عابدی جیتے رہیے یوٹیوب پر۔ ہمارے فرزند موسیٰ عابدی اسی پروگرام کو، ہر پروگرام کو یوٹیوب پر بھی شیئر کر رہے ہیں، وہاں موسیٰ عابدی بہت شکریہ، اور پسند فرمانے والوں کا شہزاد ہاشم سمانہ صاحب اور آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ گروپس میں بھی پسندیدگی کا اظہار فرمانے والوں کا بہت شکریہ کا شانہ ادب، اور شاعری سچ بولتی ہے کہ پیج پر جن احباب نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ان تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ حاضری ہوتی ہے آج شب 10 بجے مقرر۔
جملہ ہے باپ کا، بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ بیگم شاعری سچ بولتی ہے۔ سرفراز عابدی کے ساتھ۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ انشاءاللہ 10 بجے حاضری ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ 10 بجے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔